الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورۃ الفتح جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ 26ویں پارے کی تیسری صورت ہے، اس کا نام ہے الفتح، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی 6 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور ساتھ میں صحابہ بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کو سنایا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا، اور 6 سال ہو گئے تھے جو مہاجرین صحابہ تھے، انصار تھے، وہ مکہ نہیں جا سکے تھے کیونکہ ان کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، جنگ اور جہاد چل رہا تھا، تو 6 سال تک مکہ دیکھا نہیں تھا۔ تو ایک بڑا شوق تھا اور ایک بڑی تڑپ تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کیا تو صحابہ تڑپ اٹھے کہ بس اب چلنا ہے عمرے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، تیاری کی، اور 6 ہجری میں جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ سے پہلے، حج کے مہینے سے پہلے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، اور حکم یہ تھا صحابہ کو کہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لینا، صرف تلواریں ہوں، وہ بھی نیام میں ہوں۔ اور مدینہ سے جب نکلے تو احرام کی حالت میں جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ میں تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ قریش مکہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، انہوں نے طے کر لیے، کیونکہ آپ تو دشمن ہیں، آپ کو کیسے وہ اپنے علاقے میں آنے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچوایا کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، لڑائی یا قتال ہمارا مقصد نہیں۔ تو قریش مکہ کی طرف سے جواب آیا کہ کوئی بھی مقصد ہو ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حرمت کا مہینہ ہے ذوالقعدہ، حرمت کا مہینہ ہے، حرمت کا شہر ہے مکہ، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جو اس علاقے کے ہیں اور صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو یہ روش جو ہے وہ دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ عبادت کے اندر روڑے اٹکانا اور رکاوٹیں پیدا کرنا، اور بدنام مسلمانوں کو کیا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بطور قاصد کے بھیجا گیا کہ آپ جائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیبیہ کے مقام پر تھے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، افواہ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا بطور قاصد کے، کیونکہ اس وقت ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، لیکن بطور قاصد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب جو تھے وہ سیدنا عثمان غنی تھے۔ ان کو بھیجا، خبر ملی کہ شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی موت کے اوپر، کیونکہ بے سر و سامانی میں آئے تھے نا، اسلحہ تو تھا نہیں، ایک ایک تلواریں لے کر آئے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، اور باقی سامان نہیں ہے، تیر وغیرہ ہے ہی نہیں، لڑائی کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ موت پر بیعت کرو، اور جب مدینہ سے نکلے تھے تو 1400 صحابہ تھے، حالانکہ مدینہ میں رہنے والی بڑی تعداد ہے، لیکن منافقین وہ نہیں نکلے تھے، ان کو پتہ تھا منافقین کو کہ مکہ والے ان کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے اور لڑائی ہوگی اور یہ مارے جائیں گے۔ آگے منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے اسی صورت کے اندر کہ ان کے خیالات کیا تھے۔ تو یہ 1400 صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے،
موت پر بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال معلوم ہو گیا بعد میں کہ سیدنا عثمان کے متعلق خبر جھوٹی تھی۔ پھر گفت و شنید چلی، قاصد آئے اور گئے، سہیل بن عمر جو اس وقت قاصد بن کر آئے تھے قریش کے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ طے کیے، اور معاملات جو ہے وہ صلح حدیبیہ پر ختم ہوئے۔ حدیبیہ جو ہے اس مقام پر صلح ہوئی تو اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ مقام آج بھی موجود ہے، اب تو مکہ کے اندر ہی آ چکا ہے لیکن حرم سے باہر ہے۔ تو اس مقام پر جو صلح ہوئی اس کے کچھ نکات ایسے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو، صحابہ کو شدید اختلاف تھا، جذباتیت صحابہ کے اندر موجود تھی۔ مثال کے طور پہ ایک نقطہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے اور مرتد ہو جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ اب یہ نقطہ ایسا تھا کہ وہ صحابہ کو قبول ہی نہیں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ آپ آج اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں، اگلے سال دوبارہ آئیں عمرے کے لیے۔ یہ بھی صحابہ کو عجیب لگا کہ بھائی جب مذاکرات ہو گئے تو عمرے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ اس قسم کے چند معاملات تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب بڑے جذباتی تھے، وہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نکات طے ہونے، بلکہ اس موقع پر چند اور معاملات بھی ہوئے۔ سہیل بن عامر کا بیٹا تھا ابو جندل، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا نکل کے آیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گیا، اور ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی معاملہ طے نہیں ہوئے۔ کہنے لگا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے باپ نے باندھا ہوا ہے بیڑیوں کے ساتھ، میں ابھی بڑی مشکلوں سے چھڑا کر نکلا ہوں، آپ مجھے مدینہ لے چلیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو مدینہ لے چلیں گے۔ تو سہیل بن عامر نے کہا کہ نہیں، ہمارا جو آپ کے ساتھ طے ہو رہا ہے معاملہ، اس میں پہلا معاملہ یہ ہے کہ ابو جندل کو واپس کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو معاملہ طے نہیں ہوا، ابھی تو جو ہے وہ معاہدہ طے نہیں ہوا۔ کہا کہ نہیں، اس کو واپس کرو۔ اور اسی مقام پر ایک اور صحابی ابو بشیر بھی پہنچ گئے، ان کو بھی ان کے رشتہ داروں نے بہت مارا پیٹا، اذیتیں دی ہوئی تھی۔ اب ان دو صحابہ کو صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے حوالے کیا، پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اب ایسی کیفیت کیسے انسان برداشت کرے؟ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ کہا اللہ کے رسول کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں ہیں، ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہمارے مقتول جنت میں، ان کے مقتول جہنم میں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے دین کے معاملے میں ہم یہ ذلت کیوں برداشت کریں، ہم یہ ذلت کیوں برداشت کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بتاؤ کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا جب تم یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سیدنا عمر سے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش ہو کے چلے گئے، لیکن ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ پھر جناب ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ابوبکر مجھے بتاؤ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، باطل پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں، ان کے مقتول جہنم میں نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ تو پھر ہم اپنے معاملے میں ذلت کیوں برداشت کریں؟ تو جناب ابوبکر صدیق نے بھی بالکل وہی جواب دیا، کیا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا جب تم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہو اللہ ان کو اور ان کے دین کو، ان کے ساتھیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پھر بھی برداشت نہیں ہوئی، جذباتی ہیں۔ تو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو میں نے دیکھا، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اسلم سے، وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، رات میں سفر چل رہا ہے اور عمر بن خطاب جو ہیں وہ اپنے گھوڑے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے جا رہے ہیں، ایک دفعہ بولا، دو دفعہ بولا، تین دفعہ بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو لے کے پھر آگے نکل گئے۔ پھر عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے گستاخی کر دی ہے، میں نے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں یہ مناسب نہیں تھی، کہیں ایسا نہ ہو میرے متعلق قرآن نازل ہو جائے۔ تو اتنی دیر میں مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ عمر اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے۔ تو کہنے لگا کہ اب میرا دل جو ہے وہ حلق میں آ گیا کہ میرے متعلق اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ تو جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا جیسے چاند چمکتا ہے۔ کہنے لگے عمر آج اللہ رب العالمین نے مجھ پر وہ صورت نازل کی ہے کہ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ صورت. اور یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا. صحابہ تابعین سے کہا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح تصور کرتے ہو، جبکہ ہم صلح حدیبیہ کو فتح تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہ بنیاد بنی فتح کی. اور اللہ رب العالمین نے 2 سال میں حالات ایسے بدل دیے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور 8 ہجری میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے. صرف 2 سال کے بعد جب 8 ہجری کے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے نکلے، 10,000 صحابہ کی تعداد تھی. اور وہی صحابہ جنہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روکا تھا، وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، جن میں سر فہرست خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ، آج مکہ نے اپنے جگر کا گوشت تمہارے جھولی میں ڈال دیے. تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوں. تو کہنے کا مقصد جو اس آیت، اس صورت کے تعلق سے جو تمہید، یہ اس کا جو شان نزول ہے، اس میں ایک درس ہمیں ملتا ہے، اہم درس. وہ یہ ہے کہ وحی کے سامنے جذباتیت کی کوئی حیثیت نہیں. آج ہم جذبات سے سوچتے ہیں چند چیزوں کے متعلق، اور اس میں جذبات کے روح میں بہے چلے جاتے ہیں. جب وحی آ گئی، سامنے موجود ہے وحی کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم موجود ہے، پھر جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. جذبات اپنی جگہ پر، جذبات ہم سے زیادہ صحابہ کے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس طرح صحابہ پر سکون نازل کیا، انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حالانکہ معاہدے میں ذلت آمیز نکات موجود تھے ہمارے حساب سے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے اس کو تبدیل کر دیا. تو یہ جذبات وحی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے. یہ چیز ہمیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے. یہی اس صورت کا جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو اس صورت کا جو آغاز ہے وہی ان الفاظ سے کیا گیا کہ انا، بے شک ہم نے، فتحنا، فتح عطا کی ہے، لکا آپ کے لیے، فتحن، فتح مبینہ، واضح. تو اللہ رب العالمین نے 3 دفعہ تاکید ارشاد فرمائی کہ بے شک ہم نے فتح دی ہے، بالکل واضح فتح. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری عطا فرما لی. اور اس کے بعد پھر غزوہ خیبر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی شکست دے دی، اور پھر جو جزیرہ عرب کے باہر ممالک موجود تھے ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سال کے بعد مکہ بھی فتح کر لیا. آگے فرمایا کہ لیغفر، تاکہ معاف فرما دے، لکا آپ کے لیے، اللہ رب العالمین، ما تقدم، جو گزر گیا ہے، من ذنبی کا، آپ کے گناہ سے، وما تأخر، اور جو پیچھے آ رہا ہے، ویتم، اور وہ مکمل کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علی کا، آپ پر، ویہدیہ کا، اور وہ ہدایت دے آپ کو، صراطاً مستقیما، سیدھے راستے کی. تو یہ ایک خوشخبری ایک اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ فتح مبین کے ساتھ ساتھ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب یہاں کچھ ایک میں نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہاں الفاظ ہیں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے گناہ ہیں. اب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب کا لفظ استعمال کیا، گناہ کا. اس کا معنی کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور گناہ جو ہے وہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ جو ہے وہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ کوئی توہین اور گستاخی نہیں، کیونکہ یہ لفظ خود اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا. ہمارے بعض مسلمان حضرات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ کہنا پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں. وہ اس کے مختلف معنی کرتے ہیں. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی خطائیں معاف کر دی یا آپ کی کوتاہیاں معاف کر دی.
تو خطا کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں یا گناہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اور بعض حضرات نے تو اس قدر اس کے اندر تحریف کر دی کہ وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی بدل کے رکھ دیا، فرمایا کہ لیغفر لک اللہ، کہ معاف کر دیا ہے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، آپ کے نہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیے آپ کی امت کے گناہ۔ یعنی وہ عیسائیوں والا عقیدہ، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بیٹے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دے کر انسانیت کے گناہ معاف کر دیے، وہی عقیدہ یہاں پر اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کے گناہ معاف کر دیے۔ تو بھائی جب امت کے گناہ معاف ہو گئے تو پھر امت کی پکڑ کس چیز پر ہوگی؟ پھر تو جھوٹ بولنا بھی صحیح ہے، پھر جو ہے وہ ہر قسم کا گناہ کا معاملہ صحیح ہے، کیونکہ ہمارے گناہ تو معاف ہو گئے نبی وسلم کی وجہ سے، پھر ہم گناہوں کا احساس کیوں کریں، پھر ہم استغفار کیوں کریں؟ نہیں، معنی یہ نہیں ہے، معنی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے ہیں۔ ہاں، اس پر امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، شرک نہیں ہو سکتا، کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی لغزشیں وہ ہوتی ہیں، اور ان پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت بھی فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ یہاں پر گرفت کی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی اور اللہ رب العالمین نے گرفت فرمائی۔ سورہ التوبہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی تھی منافقین کو جہاد سے پیچھے رہنے کی۔ تو مختلف قسم کی لغزشیں، ایک اور جگہ پر فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے قیدی چنے جب تک کہ وہ خون بہا نہ دے زمین کے اندر، اور بڑی شدید گرفت کی اللہ رب العالمین نے۔ تو معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا معیار بنا کر اس کو دین سمجھ لیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا گستاخی، اور جب وہ کوئی شخص وہ الفاظ استعمال کرے تو اس کو گستاخ رسول تصور کیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گستاخی رسول کے اوپر، توہین رسالت کے اوپر ابھی گزشتہ دنوں جو معاملہ ہوا ہمارے سامنے، یہ بالکل غیر شرعی، غیر اخلاقی معاملہ ہے۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ انسان جو ہے وہ خود جا کر اور کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دے۔ استدلال لیا جاتا ہے اس حدیث سے کہ جس میں ایک نابینا نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا تھا گستاخی کی مجرمہ قرار دے کر۔ اب وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا اس کو؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کی گستاخی کی تھی اور میں نے اس کو کئی دفعہ منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کرتی چلی آ رہی تو مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اب یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اس کی تائید کیسے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو وحی کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا، لیکن آج اگر کوئی شخص کسی پر گستاخی کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دے، اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسی چیزوں کو گستاخی سمجھ لیا جاتا ہے جو گستاخی ہے نہیں، جیسے میں نے یہ ذکر کیا۔ اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اب اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے تو اس کو گستاخی تصور کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی پاکستان کے اندر جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کے تحت 800 سے زائد کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور ان میں 550 سے زائد کیسز مسلمانوں کے خلاف بنے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو زیادہ تر اس کا نشانہ بنے ہیں وہ اہل حدیث یا جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بنے، اور جو مدعی ہیں وہ اس فرقے کے ہیں جو دوسروں کو گستاخ رسول قرار دیتے ہوئے لمحہ نہیں لگاتے۔ تو یہ اس قانون کا ایک غلط استعمال ہے۔ پہلے یہ چیز تصور ہو جانی چاہیے کہ گستاخ رسول ہے کیا، پھر اس کے حساب سے معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ گزشتہ دنوں ہوا، یقین جانیے یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شریعت سے، اس کا دین سے، دین کی حدود سے، دین کے معاملات سے، قوانین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدے کر دیا کہ آپ کے جو گناہ، جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی۔
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، نصراً، ایسی مدد، عزیزہ، جو بہت ہی طاقتور ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مدد آئے گی، اب یہ لوگ آپ کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جس دشمن پر بھی حملہ کیا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی۔ بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اب مجھے اللہ رب العالمین نے ایسا رعب دے دیا ہے کہ اگر میں دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن مجھ سے خوفزدہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے سپر پاور سے لڑنے گئے، رومیوں سے، تبوک کے مقام پر۔ رومیوں کو جرت نہیں ہو سکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی تائید غیبی سے۔ آگے مزید فرمایا کہ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، انزل السکینہ، جس نے سکون نازل فرمایا، فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایمانا، ایمان کے اندر، مع ایمانہم، اپنے گزشتہ ایمان کے ساتھ، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، جنود السماوات، جنود، لشکر، السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اور زمین کے، وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین، علیماً، بہت علم رکھنے والا، حکیماً، بڑی حکمت والا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکون نازل کر دیا۔ یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے، لیکن بڑے جو ہے وہ مضبوط دل کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کے اندر جذباتیت نہیں آئی، ان کے اندر جو ہے وہ آپ کی مخالفت کا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو سکون نازل کر دیا، اور انہوں نے سارے معاملے کو آپ کی اطاعت کے ساتھ اور آپ کی جو ہے وہ سنت کی اطاعت کے ساتھ اس کو گزار دیا۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی ٹھوس چیز کا نام نہیں ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کبھی ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بغیر دیکھے انسان جو اللہ رب العالمین پر ہر معاملے میں توکل کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایمان کی کمزوری کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی انسان توکل کرنے پر تیار نہیں ہوتا، اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کا بڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو آسمان زمین کا کوئی لشکر بھیج کے آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ابابیل کو بھیج کے اللہ رب العالمین نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا، کسی ایک انسان کو نکلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ آسمان و زمین کے جو لشکر ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہوائیں اللہ کے دشمن پر چلا دے۔ جنگ خندق پہ اللہ رب العالمین نے ہوائیں چلا دی تھی، پورے 10,000 کا لشکر، ان کے خیمے اکھاڑ کے اور ان کے جانوروں کو اٹھا کے پٹخ دیا اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، یہ سمندر، یہ دریا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ زمین اللہ کے ہاتھ میں، زلزلہ لا دے تو پوری قوم کو اللہ رب العالمین زمین کے اندر دھسا دے۔ تو یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہے آنن فانن آپ کے لشکروں، آپ کے دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ رکھا ہے میرے اور آپ کے ایمان میں اضافے کے لیے، کہ آزمائشوں کے اندر انسان مکمل آئے اور پھر اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو بڑھا دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ داخل کر دے مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جہاں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، وکان ذالک، اور یہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کے گناہ تو معاف ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو بھی جنتوں میں داخل کرے گا، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین وہی معاملہ اور وہی برتاؤ رکھے گا جو آپ کے ساتھ رکھا ہے، مغفرت والا، رحمت والا،
بخشش والا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے گا، ان کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ سکون اور وہی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر موجود رہے جو ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس موقع پر ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر غصہ بھی آیا، وہ بڑا اہم مقام تھا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اب عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی اپنے جانوروں کو قربان کرو، احرام اتارو اور واپس چلو۔ اب صحابہ غم اور غصے میں کہ یہاں تک پہنچے ہوئے، مکہ کے بالکل دروازے پر بیٹھے ہوئے، یہاں سے پھر واپس جائیں مدینہ، 1 سال تک پھر ہم کعبۃ اللہ کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو کوئی ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ ام سلمہ تھی۔ قرآن نازل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس زوجہ کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ ام سلمہ ساتھ تھی۔ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے اور غصے کے آثار۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم کو کہا، صحابہ کو، کہ قربانی کرو اور احرام اتارو، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ آپ خود اٹھیں، آپ پہلے اپنی قربانی کریں، احرام اتاریں، پھر دیکھیے گا آپ کے صحابہ بھی ایسے کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، آپ اٹھے اور اپنی قربانی کی، احرام اتارا، تو پھر سب صحابہ اٹھ گئے اور سب نے قربانی کا اپنا احرام اتار دیے۔ تو بسا اوقات جو ہے نیک عورتوں سے، جو گھر کی عورتیں ہیں، ان سے بھی دینی معاملات پہ مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر معلوم ہے کہ ایک عورت نیک عورت ہے اور اس کے پاس عقل موجود ہے، دین کا علم موجود ہے، تو اس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ اسی حوالے سے موجود ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ یعذب المنافقین، اور تاکہ اللہ رب العالمین عذاب دے منافقین کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرکہ عورتوں کو، الظانین، جو گمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ کے متعلق، ظن السوء، برا گمان، علیہم، انہی پر، دائرۃ السوء، برے حالات کا آنا ہے، وغضب اللہ، اور اللہ ناراض ہوا، علیہم، ان پر، ولعنہم، اور اللہ نے لعنت فرمائی ان پر، واعد لہم، اور اللہ رب العالمین نے تیار فرمایا ان کے لیے، جہنم، جہنم کو، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جہاں مومنین کے لیے خوشخبری ہے، وہیں پر منافقین کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور منافقین جو ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے پہلے کیا، حالانکہ روکنے والے مشرکین ہیں، قریش مکہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے تذکرہ منافقین کا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آستین کا سانپ ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے وہ کھلے دشمن سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو جب سے یہ دشمن وجود میں آئے تھے منافقین، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ان کا تذکرہ مشرکین سے پہلے کیا ہے عذاب کے اندر۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ منافقین اور منافق عورتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے متعلق برا گمان کیا۔ کیا برا گمان کیا؟ ان کا گمان یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اسلحہ کے جا رہے ہیں اور مشرکین مکہ ان کو روکیں گے تو لازماً جنگ ہوگی تو یہ سارے کے سارے وہاں پر ختم کر دیے جائیں گے۔ ان کا یہ گمان تھا اللہ رب العالمین کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین فرمائے یہ برا گمان ہے، یہ چاہتے تو یہ تھے کہ جنگ ہو اور ان کا کام ختم ہو جائے، صفایا ہو جائے ان کا، لیکن فرمایا علیہم دائرۃ السوء، صفایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا نہیں ہوگا، انہی کا ہوگا، حالات انہی پر پلٹیں گے اور پھر ان لوگوں کا صفایا ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی ہوا، منافقین کو بھی ختم کر دیا گیا، اور مشرکین مکہ تو پہلے ہی 2 سال کے اندر نبی صلی اللہ رب العالمین نے ان کا خاتمہ فرما دیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین ان پر ناراض بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت بھی فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کی ہے۔ تو یہ منافقین کے لیے ان تینوں عذابوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جنود السماوات، لشکر ہیں آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین، عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا۔ تو یہاں پر اب مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو لشکر اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے جب چاہے جس لشکر کو چاہے تم پر چھوڑ دے، لیکن فرمایا عزیزاً حکیم، اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر جو لفظ عزیز جو نبی صلی اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا وہ کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ عزیزاً حکیمہ یا عزیزاً علیمہ استعمال ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو غلبے والا ہوتا ہے نا، جو طاقت والا ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت میں بدمست ہو جاتا ہے، اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے دشمنوں پر تل جاتا ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین غالب ہے لیکن اپنے غلبے کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ایک لمحے میں اپنے دشمنوں کا صفایا کر دے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے غلبے کو علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو کبھی بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے عزیزہ کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے الگ استعمال نہیں ہوگا، ہمیشہ عزیزاً حکیمہ یا عزیزاً علیمہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہداً گواہ بنا کر، ومبشراً اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہ تین صفات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ آپ گواہ بھی ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں اور آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ گواہ کس معاملے پر؟ کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن بلائے گا، جیسا کہ سورہ النساء میں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کو قیامت والے دن پوری امتوں کے تمام رسولوں کے اوپر گواہ بنا کر لے کر آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امتوں کے تمام رسولوں کے اوپر یہ گواہی دیں گے کہ ان تمام رسولوں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب اگر ان کی امتیں ایمان نہیں لائیں تو اس میں رسولوں کا کوئی قصور نہیں، یہ ہے گواہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بھی گواہ ہوں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، پھر صحابہ سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین کا مکمل پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا نعم قد بلغت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے ہاتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام امتوں پر گواہ ہیں، اور خوشخبریاں بھی دینے والے ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اہل کفر کے لیے ڈراوے ہیں۔ فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتعزروہ اور تم تعظیم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتوقروہ اور تم توقیر کرو، تم احترام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وتسبحوہ اور تم تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرتاً صبح، واصیلاً اور شام کو۔ تو یہ مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ مزید دو ذمہ داریاں بھی اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ایک ہے تعظیم اور ایک ہے توقیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرنا ہے۔ تعظیم کس معنی میں ہے؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کے علماء نے الگ الگ معنی بیان کیے ہیں۔ احترام جو ہے وہ ذات کا ہوتا ہے، احترام ذات کا ہوتا ہے، اور تعظیم جو ہے وہ حکم کی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ معنی ہیں۔ اس کی مفسرین نے تفسیر یہ بیان کی ہے کہ تعظیم کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں فوراً اس پر عمل کرنا ہے، فوراً اس پر عمل کرنا ہے، ایمان کے لیے یہ شرط ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کرنا ہے، اور ذات کے احترام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پر واجب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو فرمایا قد خاب و خسر، وہ ناکام ہے اور نامراد ہے۔ یہ دعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک احترام واجب ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کہنا ہے۔ یہ ذات کے احترام سے تعلقات۔
پھر ذات کے احترام سے احترام کیا ہے؟ اہل بیت کا احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا احترام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی طرف منسوب کیا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ میرے ہیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کا بھی احترام ہم پر لازم بنتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کیا ہے؟ سنت اور حدیث۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم نہ کرے، بس اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیثوں پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب کا قول جو ہے وہ حدیث سے زیادہ عمل کے لائق ہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے امام کے قول کو مانیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و روایات کو مانیں گے، ہم اپنے عالم کی بات کو ترجیح دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو تعظیم کے خلاف ہے، اور یقین مانیے اگر حقیقت میں گستاخی رسول ہے تو یہ ہے۔ یہ کیسا احترام ہے انسان کا کہ وہ اپنے والد سے کہے جی میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور والد کہے کہ بیٹا اٹھ کر مجھے گلاس ایک پانی کا پلا دو، وہ ہم نہ پلائیں، ویسے ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اطاعت سے ثابت ہوتا ہے کہ تعظیم کتنی ہے انسان کے دل میں۔ اگر اپنے امام کی بات کو ترجیح دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر، تو مانا یہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم نہیں کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا، اور اس کے متعلق کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ یبایعونک جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما ما سوائے اس کے، یبایعون وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث پس جس نے اپنی بیعت کو توڑ دیا، فانما تو اس نے، ینکث اس نے توڑ دیا ہے اس بیعت کو، علی نفسہ اپنی جان پر، ومن اوفا اور جس نے پورا کیا، بما اس چیز کو، عاہد جو معاہدہ کیا تھا اس نے، علیہ اس پر، اللہ سے، فسیؤتیہ تو عنقریب اللہ عطا کرے گا اس کو، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا، اور بیعت رضوان میں سب سے زیادہ جو فضیلت، جو پہلی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ سے بیعت کی، اور آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے ہاتھوں پر تھی یا اللہ کی طاقت ان کے ہاتھوں پر تھی، نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب وہ ہاتھ کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے، کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس وقت صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے اس آیت کی روشنی میں۔ تو یہ بیعت رضوان جو موت پر بیعت لی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1400 صحابہ نے بیعت لی، تو اللہ رب العالمین کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، آگے بھی اس کا آگے چل کے آپ تذکرہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اللہ رب العالمین اب ان سے ہمیشہ رضامند رہے گا اور ان سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اب جو اس بیعت کو توڑے گا اس کا نقصان خود اٹھائے گا، اس نقصان کو خود برداشت کرے گا، لیکن جس نے اپنی بیعت کو پورا کیا اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور تمام صحابہ نے اپنی اس بیعت کو پورا کیا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ موقع نہیں دیا، جنگ نہیں ہوئی، لیکن صرف اس بیعت کے ہو جانے سے اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اب اگر صحابہ کے متعلق کوئی شخص بات کرتا ہے یا ان پر کوئی الزام لگاتا ہے، وہ اس آیت کا منکر ہے، اور آگے بھی جو آیات آنے والی ہیں ان کا بھی منکر ہے۔ اور کسی ایک آیت کو بھی اگر کوئی شخص انکار کر دے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
لہٰذا یہ تمام صحابہ جن سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، ہم بھی یہ ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے اس وقت بھی راضی تھا، آج یہ قبروں میں ہے، آج بھی اللہ ان سے راضی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین ان سے راضی رہے گا۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔